بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب کا ایک سبق لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے میرا البم، اور اس کے مصنف ہیں وزیر آغا، اور یہ ماخوذ ہے ان کی ایک کتاب ہے دوسرا کنارہ سے۔ تعارف مصنف ہے آپ کے سامنے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی پیدائش 18 مئی 1922 کو سرگودا میں ہوئی تھی۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے جامعہ پنجاب سے 1956 میں حاصل کی۔ اپنی ادبی صحافت کا آغاز انہوں نے ادبی دنیا لاہور کے جوائنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے کیا تھا۔ صحافتی مصروفیت کے علاوہ وزیر آغا کا اپنا ادبی سفر بھی جاری رہا۔ ان کے اب تک 10 شعری مجموعے، انشائیوں کے 6 مجموعے اور 15 تنقیدی مضامین کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شعری تخلیقات کی کلیات، چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل، بھی چھپ چکی ہیں۔ سبق ہے آپ کے سامنے، میرا البم۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بے ترتیبی پھیلانا ہمارا قومی مشغلہ ہے، لیکن کبھی کبھی ہم بے ترتیبی پھیلاتے بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں، تو منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ترتیب اور قرینے کی مہم شروع کر دیتے ہیں۔ سلیقہ، قرینہ معنی سلیقہ، طریقہ۔ یہ گویا ایک طرح کا ذہنی ضابطہ ہے کہ ایک ایسے ہی ذہنی ضابطے کے تحت میں نے اپنے پرانے کاغذات کی صفائی اور ترتیب کا ارادہ کیا، اور ہر قسم کی بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کر دیا، بند کر دیا، تالا لگا دیا۔ پھر میں کاغذات کے ان ڈھیروں سے نبرد آزما ہو گیا، ان کو دیکھنے لگا، ان کو ٹٹولنے لگا، جو پچھلے کئی برسوں سے آہستہ آہستہ فربہی کی طرف زیادتی۔ ویسے تو فربہ موٹا ہونے کو کہتے ہیں، لیکن کاغذات کے موٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ڈھیر بڑھ رہے تھے۔ اب اچھے خاصے کاغذی پہاڑ بن چکے تھے۔ ان ڈھیروں میں کیا کچھ نہ تھا: اخباروں کے تراشے، تقاریب کے دعوت نامے، دوستوں کے خطوط، ادھوری نظمیں، نامکمل مضامین کے مسودے، ہوٹلوں کے بل، رسیدیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ یعنی مصنف فرما رہے ہیں کہ وہ جو کاغذات کا ڈھیر تھا، تو اس میں بہت ساری پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی جو بس میں جمع کرتا جا رہا تھا، اور میں نے اس میں کبھی ہاتھ واتھ مارا نہیں تھا، کبھی اس کو ٹٹولا نہیں تھا، لیکن آج موقع ملا کہ میں اس کو دیکھوں۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں اکٹھا کر رکھا ہے۔ اب میرے لیے اس جنگل میں راستہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ان میں سے ہر چیز اپنے زمانے میں ضرور اہم ہوگی، ورنہ میں اس سے بآسانی پیچھا چھڑا چکا ہوتا۔ یا ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ انسان کی ذات میں چھپا ہوا طفل مادہ پرست اسے اشیاء جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی بچپن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے چیزوں کو جمع کرتے ہیں، یعنی ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ صحیح ہے غلط ہے میرے کام کا یا نہیں ہے، بس چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کو انہوں نے طفل مادہ پرست کہا ہے۔ اور پھر ایک روز یہ جمع شدہ اثاثہ وزنی ہو جاتا ہے کہ اس کے بوجھ تلے اس کا اپنا سانس بھی رکنے لگتا ہے۔ بس جب بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے، تو یہ مناسب ترین وقت ہے کہ فی الفور کوئی ذہنی ضابطہ نافذ کر کے خود کو سبکرو، جلدی یعنی ہلکا پھلکا ثابت کرنے کی مساعی کا آغاز کیا جائے۔ مگر تجربہ چاہیے کہ خود کو سبکرو کرنے کی یہ مہم، ہلکا پھلکا کرنے کی یہ مہم ابتدائی فروش کے بعد
बड़ी तेजी से कमजोर पड़ने लगती है। यानी शुरू में तो इंसान एक काम जब शुरू करता है तो बड़ा जज्बा होता है, बड़ा जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे चलता है तो वो जोश और जज्बा मांद पड़ते चले जाते हैं। तो मुसन्निफ भी इसी बात को कर रहे हैं कि इब्तिदान तो बड़ा जोश था कि इन सबको ख़त्म करूंगा, इन सबको मैं निकालूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जोश कम होने लगा और फिर किसी एक मकाम पर रुक कर अपनी सारी मंसूबाबंदी से कता ताल्लुक कर लेती। यानी इंसान कहते हैं छोड़ो यार, काम की तो है नहीं, फिर कभी देखेंगे। ये एक मुहिम की तरह समंदरी मौज है जो अपनी अव्वलीन यलगार में सतह समंदर पर फैली हुई अनगिनत बदनुमा सलवटों पर पानी तो फेर देती है, मगर जब उसके बाद रुकती है तो समंदर की सतह पर पहले से भी ज्यादा सलवटें नमूदार हो जाती हैं। मेरे मामले में ये हुआ कि कागजात को उलटते पुलटते गर्द गुबार में रास्ता बनाते और बाज दीमक ज़दा मुसव्वदात, असल कागजात जो इंसान लिखता है, तो मुसव्वदा सौदा से इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में जो स्याही वगैरह से कागज़ लिखा जाता था, तो चूंकि उसमें वो काला भी हो जाता था इसीलिए उसको मुसव्वदा कहा जाए। वैसे इसके माना असल तहरीर के हैं। मुझे अचानक एक निहायत बदवज़ा और करम खुर्दा सा पैकेट दिखाई दिया, यानी एक पुराना सा पैकेट, और मैं लहजा भर के लिए रुक गया। उस वक़्त मुझे इस बात का गुमान भी नहीं था कि यह मेरा रुकना मुस्तकिल नौइयत का होगा और मैं इसमें कुछ इस तरह खो जाऊंगा कि मेरे जहन से सफाई का जिन ही रुखसत हो जाएगा। यानी मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने तो उन कागजात के ढेर को इसीलिए टटोलना शुरू किया था कि मैं इसमें काम की चीज़ें छोड़ दूं, बेकार चीज़ों को हटाकर ख़त्म कर दूं, लेकिन शायद मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाया। ये पैकेट दरअसल मेरा एक पुराना एल्बम था जो आज से कई बरस पहले गुम हुआ हो गया और फिर तलाशी बसियार के बावजूद, बहुत ज़्यादा तलाश करने के बावजूद हाथ ना आ सका। और अब के मैं इसकी ज़रूरत बल्कि वजूद तक से बेनियाज हो चुका था। यानी मुझे अब इसकी ज़रूरत ना रही थी, मैं भूल चुका था और उसकी ज़रूरत बिल्कुल मेरे पास अब ना हो नहीं थी। जो आज वो एक भूली बसरी याद की तरह वक्त की शाख से टूटा हुआ और मेरी फैली हुई झोली में आन गिरा। मैंने एल्बम से गर्द झाड़ने के लिए उससे हल्की सी थपकी दी और फिर उसके फूले हुए चमड़े की जिल्द को एक तरफ ऊपर उठाया। तब अचानक एल्बम की पहले ही सफ़े पर मुझे एक चमकती हुई तस्वीर दिखाई दी। पहली नज़र में तो मैं इन साहब को पहचान ही ना सका, जो सर पर स्याह बालों का एक घना जंगल उठाए, एक काली अबा, यानी एक काला लिबास, अबाया जैसे कहा जाता है औरतों का जो अबाया होता है, तो उसी को काली अबा जेबेतन किए, अपने सीधे हाथ के पंजे में एक गोल और एक लंबी और गोल सी कागज की नलकी मजबूती से पकड़े, फोटोग्राफर के हुक्म की तामील में अपने सूखे हुए होंठों पर एक भीगी सी खिफत आमेज मुस्कुराहट सजाए हुए था। यानी मैं खौफजदा भी था और मुस्कुरा भी रहा था। मगर फिर दूसरे ही लम्हे मैंने उन सब को पहचान लिया, क्योंकि ये मेरी अपनी तस्वीर थी। उस रोज, आज से तकरीबन 40 साल पहले, उधर मुझे एमए की सनद मिली थी और मैं भागम भाग अनारकली के फोटोग्राफर के स्टूडियो में पहुंचा। मैं सोचने लगा न जाने वो फोटोग्राफर अब जिंदा होगा भी या नहीं। वो किराए की काली अबा अब तक ज़रूर तार तार हो चुकी होगी और वो एमए की हसीन सनत कहाँ है? वो सनत इन कागजात के अंबार में दीमक के मुतअद्दिद और मुसलसल जमे रहने के बाद अपनी मसख शुदा चेहरे को छुपाए कहीं ना कहीं ज़रूर दबकी पड़ी होगी। यानी वो जो मेरी एमए की सनद है, तो वो भी इन्हीं कागजात में यकीनन कहीं दबी हुई पड़ी होगी। शायद किसी रोज एल्बम की तरह वो भी दिखाई दे जाए। मैं चंद सफ़े आगे बढ़ा तो एक मदम सी तस्वीर दिखाई दी जो किसी सस्ते से कैमरे और अनाड़ी फोटोग्राफर की चुगली खा रही थी। तस्वीर एक पहाड़ी इलाके की थी। पस मंज़र में चीड़ के दरख्तों से लदा हुआ एक पहाड़ था। चीड़ ये एक दरख्त पर लगी हुई तो एक नरम सी चीज होती है, उससे हटाने के बाद कड़क हो जाती है, इसको चीड़ कहते हैं।
اور پہاڑ کے قدموں میں ایک کالی زرد چٹان پر پھولے ہوئے گالوں اور چمکتی ہوئی آنکھوں والے دو لڑکے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک شمس تھا اور دوسرا میں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس روز میں شمس کے دادا جان کی پہاڑی اقامت گاہ پر، رہائش گاہ پر انہیں سلام کرنے گیا تھا، اور انہوں نے اپنے 4 5 پوتوں کی قطار میں مجھے ایک قابل عزت مقام پر بٹھا کر گھنٹہ بھر اخلاقیات پر لیکچر دیا تھا۔ اور جب ہماری حالت غیر ہونے لگی تو عذراہ کرم اپنی آستین سے ایک چتکبرا کیلا نکال کر ہم میں تقسیم کیا۔ حالت غیر ہونے کا مطلب یہ کہ جب ہم ان کی بات سن سن کے اکتانے لگے تو ہمیں جو ہے پھر اس کے بعد وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ نصیحت بھی انسان کو پریشان کر دیتی ہے، تو نصیحت کسی کو کی جائے لیکن اس میں زیادہ وقت نہ لیا جائے، 5 سے 10 منٹ، یا دیکھا جائے کہ جب تک وہ بندہ میری نصیحت کو اچھے سے لے رہا ہے تو نصیحت کی جائے، بس اس کے بعد جب اس میں اکتاہٹ آ جائے تو اس نصیحت کو بند کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی مصنف یہی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد چت کو برا یعنی ایک کیلا جو کالا اور جو پیلا تھا، تو اس کو جو ہے وہ نکالا، تقسیم کیا۔ شمس کے دادا جان ایک نہایت کنجوس مگر بڑے ہی شفیق اور انصاف پسند تھے۔ اس روز بھی انہوں نے اس اکلوتے کیلے کو تقسیم کرنے سے پہلے پینسل سے نشانات لگائے تاکہ ہم میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور پھر کیلے کو گنڈیریوں کی طرح کاٹ کر ہم میں تقسیم کر دیا۔ پھر جب ہمیں چھٹی ملی تو ہم دادا جان کے کمرے سے آزاد کیے گئے قیدیوں کی طرح دیوانہ وار نکلے اور پہاڑی بکروں کی طرح قلانچے بھرتے ہوئے چٹانوں پر چڑھنے لگے، یعنی جیسے 2 ٹانگیں اٹھا کر وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلانچے بھرنا۔ یہ تصویر اس جشن آزادی کے موقع پر ہم میں ہمارے کسی ہم عمر نے اتاری تھی۔ وہ ہم عمر کون تھا کچھ یاد نہیں۔ البم کے اگلے صفحے پر مجھے ایک تصویر دکھائی دی کہ ایک پرنور کہ ایک پورا دور ہمک کر میری گود میں آ گرا، یعنی ایک پرانے زمانے کی مکمل ایک یادداشت میرے ذہن میں آ کر گھوم گئی۔ اس تصویر میں میری والدہ پلنگ پر بیٹھی تھی، سامنے کھانے کا ٹرے رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں پنکھا۔ پاس ہی میرے بڑے بھائی جان بیٹھے تھے، نہ جانے انہوں نے کیا بات کہی تھی کہ والدہ بے اختیار ہنس پڑی۔ عین اسی وقت میں نے اپنے کیمرے کا رخ ان کی طرف کیا اور اس درخشاں لمحے کو، اس روشن لمحے کو کاغذ پر منتقل کیا۔ میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور بڑے بھائی جان بھی رخصت ہو چکے، مگر یہ ہنستا ہوا منور لمحہ بدستور زندہ ہے۔ ایک مدت کے بعد میں نے اپنے کھوئے ہوئے البم میں اس لمحے کو پہلے سے تابانی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو خود بھی کھل اٹھا جیسے کوئی بہت بڑا انعام مل گیا ہو۔ میں البم کے گہرے غار میں اترتا چلا گیا۔ اس غار کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی لمحہ دست بستہ کھڑا تھا، ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بعض لمحے جو نو وارد تھے، جو نئے تھے، بڑی آسانی سے یاد کی گرفت میں آ گئے، لیکن بعض لمحے ایسے تھے جو یادداشت کی سرحد پار کر چکے تھے اور اب منت سماجت پر بھی واپس آنے کو تیار نہ تھے۔ یوں بھی زمانے کی مرطوب ہوا نے ان پر سبز کائی کا ایک غلاف کچھ اس طرح چڑھا دیا تھا کہ ان کے خد و خال بھی ماند پڑ گئے تھے۔ مرطوب ہوا جیسے آج کل موسم جو ہے وہ بارشوں والا چل رہا ہے، تو بارشوں کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے وہ نمی والی ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز میں نمی پیدا کر دیتی ہے۔ یوں بھی اچھا، اب ان سے کوئی ایک یاد بھی باقی نہیں تھی۔ اگر میرے البم میں صرف ایک قسم کے متحجرات ہوتے تو میں فی الفور اسے دوبارہ ردی کے انبار میں پھینک دیتے، یعنی اس میں ایک قسم کا کوئی واقعہ ہوتا، اس میں کئی قسم کے واقعات تھے، مگر اس میں تو درجنوں تصاویر ایسی بھی ہیں جو نظر کے ہلکے لمس پر باقاعدہ دھڑکنے اور سانس لینے لگتی ہیں، اور ان سے منسلک پورا ایک عہد انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا۔ شاید البم کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنے دامن میں زندہ اور متحرک لمحوں کی ایک پوری کھیپ چھپائے ہوئے تھا۔ اگر البم کی تصویر یاد کی نورانی حلقوں سے محروم ہو جائیں اور ان سے وابستہ چمکتے ہوئے لمحات بجھ جائیں تو البم البم نہیں رہتا۔
تصویر کا مردہ خانہ بن جاتا ہے۔ البم تو البم والے کی شخصی جائیداد ہے، لیکن ایک ایسی جائیداد جسے کوئی اور اپنے تصرف میں لا ہی نہیں سکتا۔ روشنی ماند پڑ گئی تھی، یعنی شام ہو گئی تھی، اندھیرا پڑنے لگا تھا۔ میں نے اپنے یوسف گم گشتہ کو اٹھا کر، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرح گمشدہ سامان، جیسے یوسف علیہ السلام گمشدہ تھے اور اپنے والد کو ملے، اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، اور پھر بڑی محنت سے الگ کیے مسودات کو دیمک زدہ کاغذی پہاڑوں پر جگہ جگہ ڈھیر کر دیا۔ اب کمرے کا انتشار پہلے سے بھی کئی گنا نظر آ رہا تھا، یعنی پہلے تو کمرے میں چیزیں ایک جگہ جمع تھی، اب جب میں نے ان کو ٹٹولنے کے لیے الگ کیا تو اب کمرے میں اور بھی بہت زیادہ پھیلاؤ آ گیا۔ فضا میں گرد کے لاکھوں ذرات اڑ رہے تھے، میرا سانس رکنے لگا، مگر میرا البم میری جیب کے اندر ضیا پاش تھا، میری جیب کے اندر رکھا ہوا تھا، اور خوشی میری آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ تھا سبق جو ہم نے آپ کے سامنے مکمل تفصیل سے بیان کیا۔ اب یہ اس کے کثیر انتخابی سوالات ہیں۔ تلاش بسیار کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا البم، میں کاغذات کے ان ڈھیروں سے ہو گیا نبرد آزما۔ تصویر میں والدہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے تھے بھائی جان۔ اس سبق میں یہ تصویر اسی جشن کے موقع پر اتاری تھی سے مراد دادا جان کے کمرے سے باہر نکلنے کی خوشی کا دن۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتے ہیں کہ آپ اس سبق کو ضرور سمجھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں گے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جاتا، لیکن ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع مل جاتا ہے۔ تو آپ ضرور ہمیں یہ موقع دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور تمام پریشانیاں دور کرے، اور اپنی محنت میں کامیابی اور اپنی منزل مقصود میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔